شیخ محترم مدثر رشید صاحب ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حافظ نہ ہو تو غیر حافظ قرآن پر دیکھ کر تراویح نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ تراویح جو ہے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ذکوان جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، مولا تھے، اور کان یؤمھا بالمصحف کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کراتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ تو پہلی بات جو ہے قرآن کا حافظ ہو اچھی بات ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، دیکھ کر سن بھی سکتا ہے۔ آج کل بالخصوص یہ سوال آ گیا ہے تو اس سوشل میڈیا کے حوالے سے نا بعض اوقات تراویحاں کہیں چل رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ پیچھے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ تعداد بہت زیادہ جو ہوتی ہے ہو جاتی ہے، ایک ہی صف کے اندر بہت سے لوگ ایک ہی صف کے اندر، حرمین میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا ہے، موبائل بھی اٹھا ہوتے ہیں۔ جی تو ظاہر ہے کہ اب مصحف قرآن کا جو ہے نا وہ اگر موبائل کے اندر سیو کیا ہوا ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں، پھر یہ ایک مستقل سوال ہے جو آگے رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو اس میں کیا ایسے قرآن اٹھا کر پڑھنا سننے کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے اصل میں نماز کے اندر جو ہے نا خشوع اور خضوع ہونا ضروری ہے، اور بے فائدہ بے مقصد حرکات اور سکنات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اٹھانے میں، دیکھنے میں، کھولنے میں، رکھنے میں، موبائل میں ہو پھر اس کو سائڈ پہ رکھنا، اٹھانا، یہ حرکات اور سکنات ایسی ہیں جو تکبیر تحریمہ کے ہو جانے کے بعد پھر نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ صرف نمازی کی ہی حرکات سکنات جو ہیں وہ نماز میں انسان کر سکتا ہے، ایسی ویسی حرکات و سکنات، یا قرآن مجید اٹھایا ہوا ہوتا ہے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں پہلے ہاتھ نہ ہاتھ پورے باندھے جاتے ہیں، جو اٹھا کر کھڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے تھے، جو اٹھا کر کھڑا ہوا ہے اس کا ایک ہاتھ کھلا ہے ایک بندھا ہوا ہے، اور بعض اوقات اس کو قرآن کو سنبھالنے کے لیے دونوں کے دونوں ہاتھ ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے نا وہ قیام کی حالت میں دونوں ہاتھ ہی اٹھا کر تو وہ شیعہ لوگوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر رکوع کو جاتے ہوئے کوئی یوں کر لیتا ہے، تو رکوع کے اندر جاتے ہوئے بھی گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھوں کا ہونا، جیسے کہ کانوں قابض ہو اس کو پکڑا ہوا ہو، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے اگر قرآن ہاتھ میں ہو تو وہ گھٹنے کو نہیں پکڑ سکتا، سیدھے میں بھی جا کر جو ہے نا وہ نیچے رکھنا صف کے اوپر ویسے اچھی بات نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑ کر یوں سیدھے کے اندر، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جو ہے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں، تو وہ پورے اعضاء جو ہے نا وہ سجدے میں نہیں ٹک سکتے، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ نگاہ سجدے والی جگہ پر ہو، تو وہ سجدے والی جگہ کی بجائے جو ہے نا وہ کوئی مصحف کو دیکھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے، پھر جو ہے اٹھائے ہوئے اور حرکات و سکنات کے ساتھ قرآن ہے تو اس کے ورقے پلٹنے پڑ جاتے ہیں، اور اگر موبائل ہے تو اس میں بھی پیج جو ہے نا وہ اسکرین جو ہے نا سکرول کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایسے امور ہیں جو نماز کے اندر، اور بالخصوص نماز بھی ایسی ہے جو قیام اللیل ہے جس کے اندر طول القنوت بھی کہا گیا ہے، جس میں عاجز اور انکساری زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے، تو اس حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے ایسی حرکات و سکنات نہ ہو جس کے اندر نماز کے خشوع خضوع میں فرق آتا ہے یا نماز کے اندر حرج واقع ہوتی ہے۔ ہاں جیسے ہم نے یہ بتایا کہ پڑھنے میں اگر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قرآن مجید حفظ کے ساتھ پڑھتا ہو تو وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اس طرح سننے والا بھی اگر سامعین امام امامت کرا رہا ہے وہ حافظ قرآن ہے مگر اس سے بھول چوک اور غلطی کا امکان ہے، اس لیے پیچھے سامعین میں سے کوئی ایک فرد اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے وہ قرآن کے غلطی سے بچنے کے لیے یا اس کو بھی بچانے کے لیے کہ کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے جس میں معنی کے اندر بھی فرق واقع ہو جائے تو اس کا مفہوم بگڑ جائے، اس کے یعنی حفاظت کے لیے ایک آدھ بندہ جو ہے نا ایک صرف وہ اٹھا کے سامع کی حیثیت ہے، اگر حافظ قرآن نہ ہو، اگر حافظ قرآن موجود ہیں اور وہ سماع کر رہے ہیں غلطی بتانے کے لیے، پھر بیچے مقتدیوں میں سے بھی کسی دوسرے کو اٹھانے کی اجازت نہیں، صرف سامع کو اس حفظ کی مصلحت کی غرض سے تو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں نماز میں توجہ سجدے والی جگہ پر رکھیں، اپنے حرکات و سکنات سے اس انداز میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ چونکہ رمضان آ رہا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگ جو ہے نا آج کل لوگوں کے اندر یہ رجحان بڑھ رہا ہے دیکھا دیکھی میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا شیخ محترم، یہ آپ نے آنے والے دنوں میں جو ایک عام مسئلہ ہے اس حوالے سے ایک دلائل سے بہترین ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔